दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बर्ट्रैंड रसल की लिखी गई एक ऐसे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस की समरी देखेंगे। दोस्तों, ऑन द वैल्यू ऑफ स्केप्टिसिज्म की समरी चैनल पर पहले से मौजूद है। चलें इस ऐसे की समरी शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल देखें, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी का मगरबी और मशरक़ी नज़रिया। रसल कहता है कि अगर कोई शख्स पूरी दुनिया घूमता है तो वो मगरबी ममालिक के इनकलाबी तब्दीलियों और मशरक़ी ममालिक की सुस्त रफ्तार तब्दीलियों में फ़र्क देख सकता है। हिंदुस्तान में अगर कोई शख्स जाता है तो वो मगरबी ममालिक के मिडिल एजिस जैसी हालत को देखेगा, और चाइना में मगरबी ममालिक के 18वीं सदी की हालत देखेगा। रसल ने ये ऐसे 1920 में लिखी थी, तो ये उस वक्त के हालात बयान हो रहे हैं। अभी हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। खुसूसन अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो चुके हैं। रसल आगे कहता है कि अगर कोई मगरबी सयाह चाइना जाए तो उसे मालूम होगा कि वहाँ अब भी लोग ज़िंदगी, आज़ादी और खुशी की तलाश में ईमान रखते हैं। ये ऐसे नज़रियात हैं जिन्हें मगरब वाले बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मगरबी तहज़ीब में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और रशिया के अलावा बाकी सारा यूरोप, बरतानिया और इसके ज़ेर तसल्लुत सेल्फ गवर्निंग ममालिक जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल हैं। इस तहज़ीब में यूएसए अगली सफ़ में है। वो तमाम खसूसियात जो मगरिब को मशरिक़ से मुमताज़ बनाती है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में मशहूर और आश्कार हैं। मगरिब में लोग तरक्की को मुफ्त में मिली हुई चीज़ समझते हैं। उनका मानना है कि जो तब्दीलियाँ यूरोप में रोनुमा हुई हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए हुई हैं, और इससे आगे भी आवाम की बेहतरी के लिए तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। इस ईमान को वर्ल्ड वार 1 से एक धचका लगा, लेकिन जंग का अमेरिका पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। चाइना के हालात का अगर सर्वे किया जाए तो एक मगरबी शहरी शक में पड़ जाएगा कि मगरिब में रोनुमा होने वाली तब्दीली ने हकीकत में कोई बेहतरी लाई है कि नहीं। चाइना की तहज़ीब कन्फ्यूशियस या कन्फ्यूजू की तालीमात पर मबनी है, जो हज़रत ईसा से 500 साल पहले आया था। कन्फ्यूशियस इस बात पर ईमान नहीं रखता था कि इंसानी मुआशरा फितरी तौर पर प्रोग्रेसिव यानी तरक्की करने वाला होता है। उसका मकसद हमेशा नई कामयाबी की कोशिश न करते हुए सरबुलंदी का एक ख़ास मेयार कायम करते हुए एक मुस्तहकम मुआशरे का क़याम था, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। चाइना की तहज़ीब पर उसकी शख्सियत की मोहर लगी हुई है। कई बैरूनी हमलों और अंदरूनी सिविल वार के बावजूद कन्फ्यूशियस का निज़ाम अब भी कायम है। इस निज़ाम ने अपने साथ फ़न, अदब और ज़िंदगी गुजारने का एक महज़्ज़ब तरीक़ा लाया। यह निज़ाम जदीद दौर में चाइना की मगरिब और मगरिब ज़दा जापान से राब्ते की वजह से टूट रहा है। एक ऐसा निज़ाम जिसमें इस हद तक गैर मामूली बका की ताकत हो, इसमें यकीनन अजीम खूबियाँ होंगी। ये एक मजहबी निज़ाम नहीं है, क्योंकि ये माफ़ाकुल फ़ितरत या सूफियाना एतक़ादात से मुताल्लिक़ नहीं है। ये एक खालिसतन अखलाक़ी निज़ाम है, मगर इसके अखलाक़ियात ऐसे हैं कि एक आम आदमी भी इस पर अमल कर सकता है। इसीलिए कन्फ्यूशियस के इथिक्स और ईसाइयत के इथिक्स में बहुत फ़र्क है, क्योंकि ईसाइयत के इथिक्स बहुत बुलंदो बाला और नाकाबिल अमल हैं। कन्फ्यूशियस हर मामले में मोतदिल था, हत्ता कि नेकी में भी। मिसाल के तौर पर वो इस बात पर यकीन नहीं रखता था कि बुराई का बदला अच्छाई से दिया जाए। बुराई का बदला अच्छाई से देने के निज़ाम का तालीम चाइना में टाओइस्ट देते थे, जिनकी तालीमात ईसाइयत से बहुत करीब हैं। टाओइज़्म के बानी लाओ त्ज़ू थे। लाओ त्ज़ू का कहना था कि इंसान को उनके साथ भी अच्छा ही करना चाहिए जो अच्छे नहीं हैं, और अगर आपको चोट पहुंचाई जाती है तो उसका बदला शफ़क़त से दिया जाए। इसी वजह से लाओ त्ज़ू की तालीमात ईसाइयत से बहुत नज़दीक हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है
کہ لاؤ تزو نہیں بلکہ کنفیوشس چائنا کا قومی عالم بن گیا۔ ٹاؤزم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹاؤ کے ڈاکٹرنز یا نظریات حکومت کا نظام چلانے والوں کو غیر عملی لگے، جبکہ کنفیوشس کی تعلیمات زیادہ موزوں لگے۔ چائنا کے حکمران فطری طور پر کنفیوشس کے اصول ضبط نفس، خیرخواہی اور خوشخلقی کے ساتھ حکومت کی طرف سے عوام کی بھلائی پر زور دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چائنا میں تھیری میں کوئی اور ایتھکس اور عملی طور پر کوئی اور ایتھکس نہیں ہے، جس طرح تمام سفید فام ممالک میں ہے۔ مغربی معاشرے میں دو طرح کے اخلاقیات شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ ایک وہ اخلاقیات ہیں جن کی وہ تبلیغ کرتے ہیں مگر جن پر وہ عمل نہیں کرتے۔ دوسرا وہ ہے جن پر وہ عمل کرتے ہیں مگر تبلیغ نہیں کرتے۔ عیسائیت بھی اکثر دوسرے مذاہب کی طرح مشرق میں وجود میں آئی۔ شروع کے صدیوں میں عیسائیت نے انفرادیت اور دنیا داری پر زور دیا، جو مشرقی تصوف کی ایک خصوصیت ہے۔ اس نقطہ نظر سے غیر مزاحمت کا نظریہ قابل فہم ہے، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خصوصاً مقابلتی صنعت کاری کے زیر اثر غیر مزاحمت قابل قبول نہ رہا۔ عملی طور پر دیکھا جائے تو مغرب کی اخلاقیات کوشش کے ذریعے مادی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ چائنا والوں نے نہ تو مغرب کے تھیوریٹیکل اور نہ ہی پریکٹیکل اخلاقیات کو اپنایا۔ چائنا والے تھیوریٹیکلی مانتے ہیں کہ ایسے مواقع آتے ہیں جب لڑنا صحیح ہے، مگر پریکٹیکلی ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں۔ دوسری جانب مغرب والے تھیوریٹیکلی یہ مانتے ہیں کہ ایسا کوئی موقع ہی نہیں ہے جب لڑنا ٹھیک ہے، مگر عملی طور پر وہ مانتے ہیں کہ ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جب لڑنا صحیح ہے۔ چائنا والے کبھی کبھار لڑتے بھی ہیں، مگر وہ جھگڑالو قوم نہیں ہیں، اور وہ جنگی کامیابیوں کے زیادہ معترف نہیں ہوتے ہیں اور جنگی کامیابیوں کو پسند نہیں کرتے۔ روایتی طور پر وہ سب سے زیادہ سیکھنے کو پسند کرتے ہیں۔ سیکھنے کے بعد وہ تہذیب اور خوشخلقی کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ معتدلی اور شائستگی اور پرامن مزاج جیسے روایتی نیکیوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ تاہم مغربی اور جاپانی اثر کے بعد یہ خوبیاں شاید باقی نہ رہیں۔ چائنا اور مغرب کی اقوام میں سب سے اہم فرق یہ ہے کہ چائنا والوں کا مقصد تفریح ہے اور مغرب والوں کا مقصد پاور یعنی طاقت ہے۔ مغرب والے دوسروں سے زیادہ طاقتور بننا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مضبوط ریاستیں اور طاقتور حکومتیں بنائی ہیں۔ مغرب والے فطرت کو قابو کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سائنس بنایا ہے۔ اس طرح کے جستجو کے لیے چائنا والے کچھ زیادہ ہی سست اور اچھی فطرت رکھنے والے ہیں۔ ان میں فارغ وقت میں تفریح کے لیے لامحدود وسعت موجود ہے۔ وہ تھیٹر جاتے ہیں، چائے پر باتیں کرتے رہتے ہیں، چائنیز آرٹ کی تعریف کرتے ہیں، خوبصورت قدرتی حسن کے درمیان چہل قدمی کرتے ہیں۔ مغربی عوام زیادہ انرجیٹک ہیں اور انہوں نے اپنی قوت سے بعض چیزیں حاصل کی ہیں، مگر اس بات میں شک ہے کہ جو چیزیں انہوں نے حاصل کی ہیں وہ کسی کام کی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے چیزیں بنانے میں حیران کن مہارت حاصل کی ہے۔ اس مہارت کا کچھ حصہ جہاز بنانے، گاڑیاں بنانے، ٹیلی فون بنانے اور آرام و سکون کی دوسری چیزیں بنانے میں صرف ہوتی ہیں، مگر اسی مہارت کا باقی حصہ بندوق بنانے، زہریلی گیسیں بنانے اور جنگی طیارے بنانے میں صرف ہوتا ہے۔ ان کے ہاں ایڈمنسٹریشن اور ٹیکسیشن کا بہترین نظام ہے، اور اس نظام کا ایک حصہ تعلیم، صحت و صفائی اور دوسری کارآمد مقاصد کے لیے معین ہے، مگر باقی کا حصہ جنگ کے لیے معین ہے۔ ان کے ہاں پولیس کا بہترین نظام موجود ہے، اور اس کا کچھ حصہ جرائم کی نشاندہی اور روک تھام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور باقی کا حصہ ان لوگوں پر قدغن لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے
جو نئے تعمیری نظریات رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے شاید ان کے نظریات حکومت میں موجود پارٹی سے مختلف ہیں۔ چائنا میں حال ہی تک ایسا کوئی نظام موجود نہیں تھا، اور نتیجتاً چائنا میں سب کے لیے آزادی تھی، اور غربت کے باوجود لوگ خوش تھے۔ چائنا والے سرگرمی کو تب تک پسند نہیں کرتے جب تک وہ کسی کارآمد مقصد کے لیے نہ ہو۔ چائنا والے مغربی اقوام سے ایک اور لحاظ سے مختلف ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ اخلاقیات کا مطلب اپنی خواہشات پر لگام لگانا ہے اور دوسروں کی خواہشات میں مداخلت کرنا ہے۔ چائنا والے راسخ الاعتقاد عیسائیت کی روایتی نظریات کو قبول نہیں کرتے۔ عیسائیت خلقی گناہ میں ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کا ماننا ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برے ہوتے ہیں، اس لیے وہ خدائی سزا کے مستحق ہیں۔ مگر کنفیوشیس نے یہ سکھایا کہ لوگ پیدائشی طور پر اچھے ہوتے ہیں، اور اگر وہ برے بنتے ہیں تو شیطانی یا بری مثالوں کے اثر سے بنتے ہیں۔ مغرب میں اخلاقی طور پر اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عام لذتوں سے خود بھی اجتناب کرے اور دوسروں کو بھی اجتناب کرنے کی ترغیب دے، اور غیر معمولی طور پر اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو عام لذتوں سے روک کر خود کو دوسروں کے لیے ایک پریشانی بنائے۔ یہ جو برائے نام کا اچھا انسان ہے، اس سے آزادی میں خلل پڑتی ہے اور منافقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ ان عام لذتوں سے لطف اندوز تو ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ ان سب سے اجتناب کر رہے ہیں۔ کیونکہ چائنا والے خلقی گناہ میں ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ ہر فرق پر دلائل دینے اور مباحثے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر مغرب میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مغرب میں رائے میں فرق جلد ہی اصولوں پر سوال بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مغرب میں جھگڑے بہت سخت ہوتے ہیں اور قوت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ چائنا میں جھگڑے کسی تیسرے شخص کی مداخلت کے بعد مصالحت سے حل کیے جاتے ہیں۔ سمجھوتا ایک ضروری اصول ہے، کیونکہ یہ دونوں فریق کی لاج رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور چائنا میں لاج رکھنے کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اگر ساری دنیا چائنا کی طرح ہوتی تو سب خوش ہوتے، مگر مغربی دنیا کے ساتھ روابط میں اضافے کے ساتھ چائنا والے مغربی برائیوں کو اپنانا شروع کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بدقسمتی ہوگی۔ تو یہیں پر یہ سمری ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔